28ویں ترمیم کی گونج ہے اور بہت سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ علاقوں کو خاص طور پہ کے پی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جس طرح فاٹا اور باقی چیزوں کا مرج ہوا تھا کے پی میں، ان کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اسی طرح کراچی کے حوالے سے بھی کچھ افواہیں ہیں. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ اور پیپلز پارٹی کے تحفظات سامنے بھی آ رہے ہیں. ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہم یہ کریں گے اور پھر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. لیکن فی الحال حکومت جو ہے وہ چپ ہے. اس سارے معاملے پہ سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. انہی سے بات کرتے ہیں. قاضی صاحب، یہ کیا چل رہا ہے؟ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت کے اندر یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ معاملات چل رہے ہیں. تو کیا یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیں، 28ویں ترمیم کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے، اور جنہوں نے لانی ہے اگر وہ لے کے آئیں گے تو یہ یقیناً آ جائے گی. کوئی چاہے کوئی باتیں کرے باتیں نہ کرے، لیکن اس کے حوالے سے کسی کے پاس ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ مسودہ ہے یا نہیں. پیس میل انفارمیشن آ رہی ہے. ویسے فروئی باتیں آ رہی ہیں، سی ایس ایس کی عمر اتنی کر دی جائے، 35 سال کر دی جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. مگر جو فنڈامنٹل چیزیں اور تبدیلیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چھوٹے یونٹس بنائے جاتے ہیں، جی بیسیکلی چھوٹے یونٹس کو تو بنا دینے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں اور ڈائنیسٹیز بن گئی ہیں، اور اس میں سے نہ وہ کسی کو ایک دو خاندان ہیں، اس میں وہی اوپر آ رہے ہیں. تو ایک حوالے سے ایک جمہوریت تو خیر میں کیا کہوں، ایک خاندانی ڈکٹیٹرشپ سیاست کے محاذ پر ہے. ایک ڈکٹیٹرشپ آپ کو دوسرے محاذ پر نظر آتی ہے. تو کم از کم اور کچھ سارا بہتر ہو یا نہ ہو، مثلا یہ کہ یہ کوئی جو رجسٹریاں، کوئی پنجاب کی رجسٹری کرا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سندھ کی رجسٹری کرا کے بیٹھا ہوا ہے، اور سندھ کے اور پنجاب کے عوام سے پوچھیں کہ کوئی ان کا پرسان حال ہے تو کوئی نہیں ہے. 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. آرٹیکل 25A کی ہر روز جو ہے وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، وائلیشن. عوام ووٹ کیوں دیتے ہیں پھر ان کو؟ آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں رجسٹریاں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ بھائی سندھ والوں کی یہ بات کر رہا ہوں، پنجاب والوں کو تو فی الحال چھوڑ دیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ سندھ والوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو بار بار ان کا انتخاب مراد علی شاہ کا میں تو نہیں کرتا نا، میں تو ادھر بیٹھا ہوں، آپ بھی نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں جو ان کو منتخب کرتے ہیں؟ حضور بات یہ ہے کہ اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے. انتخابات تو ہونے سے پہلے تو جو ہے وہ نتائج بن جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فنڈامنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ انتخاب اتنا مہنگا کاروبار بن چکا ہے کہ 99% بندے تو ڈس انفرینچائز کر دیے آپ نے. 99% لوگوں کا رائٹ ہے ووٹ ڈالنا. پہلے تو موجودہ صورتحال کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن کتنا فیئر ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے کس طرح تاریخ انسانی کے سب سے شفاف انتخابات کرائے تھے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیں. یہاں آ جائیں کہ آپ کا جو انتخابی سسٹم اور اس میں جو کالے سرمایہ کی انٹرونشن ہے، اس کے بعد جمہوریت کہاں رہ جاتی ہے؟ چائنا کٹنگ والے، قبضہ گروپ، ہاؤسنگ سوسائٹیاں، M&A گھٹ ہوتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جسے ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ اسمبلیوں کو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. لوگ کون سے ووٹ دیتے ہیں؟ بیچاروں کو جو ہے کسی کو بریانی کی پلیٹ میں بلا لیتے ہیں. بعض اوقات جاتے ہوئے جلسے میں سے وہ 4 کرسیاں بھی لے جاتے ہیں کہ چلو زمین پر نہ بیٹھنا پڑے، جلسے سے واپس آئے ہیں. تو ایک ایسا طبقاتی سماج جس میں ایک طرف دولت کا ڈھیر ہے اور ایک طرف ذلت کا ڈھیر ہے، وہاں جمہوریت مذاق بن جاتی ہے، اور یہ مذاق ہی ہے. یہ تو میں آپ کو نظری طور پر بتاؤں. اب رہے گی دوسری بات، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں اپنی مرضی سے کسی کو الیکٹ ہونے دیا جاتا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے کاغذ نہیں لیتا. آپ کا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ بلا چھین، وہ کسی کا جو ہے وہ چھین لیتا ہے. تو کون سی جمہوریت یار؟ یہ مذاق بند کریں، کوئی روٹی شوٹی دینے کی بندوبست کریں لوگوں کو. اور اگر آج پاکستان کو عالمی طور پر کوئی شیئر مل سکتا ہے مڈل ایسٹ سے دائیں بائیں، تو یہ اٹھائیں ان کو یہاں سے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور توڑیں یہ ان کی جو ڈائنیسٹیز ہیں کہ جو ہے وہ کوئی ہمشیرہ کا میاں ہے تو وہ ایڈوائزر لگ گیا ہے، بچہ میرا جو ہے وہ بنے گا. ڈیموکریسی والا بخار اتر چکا ہے دنیا میں. پی یو کی خبر ہے، یہ ترمیم کیا ہے؟ یہ ترمیم میں کیا ہے؟ کیا بندوبست ہونے والا ہے؟ اس میں ترمیم میں بہت کچھ ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں اتنا ہی کہوں گا کہ مالک مکان آ جائیں گے، شاید کرایہ داروں کو
کوئی نئی جگہ تلاش کرنی پڑ جائے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بول سکتا. اور سیکنڈلی عوام کے نقطہ نظر سے کیا ہے کہ اگر چھوٹے یونٹس بنیں گے تو کم از کم یار کوئی تھوڑے بہت ان سے تو جان چھڑائیں. آج 40-50 سال ہو گئے. کون سا ملک ہے جس میں 40-50 سال سے ایک یا دو خاندان حکمرانی کری چلے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ اگر آپ یہ جو الیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں, یہ قرضوں کی بات کرتے ہیں, یہ ٹھیکوں کی 4.1% جو ہے آپ کی جی ڈی پی کا سرکاری ٹھیکوں میں کھا جاتے ہیں. 50 سال سے کون بیٹھا ہوا ہے, کون کھاتا ہے بھائی؟ IMF کی رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ پاکستان کی حکومت نے بنوائی ہے. تو فار ہیون سیک کہانی کو آگے چلنے دیں, آگے بڑھنے دیں. اور اگر آج مڈل ایسٹ میں ہمارا رول بنتا ہے, کوئی پیسے ویسے آتے ہیں, کوئی سیکیورٹی کور ہم سے کسی کو چاہیے تو کچھ آنے دیں, عوام کو ٹرکل ڈاؤن ہونے دیں. یہ تو سارا مال اٹھاتے تھے, اب دبئی ختم ہو گیا ہے, اب کسی اور جگہ, اب تائیوان میں یا مکاؤ میں یا سائپرس میں جا کے پراپرٹیاں خریدنی شروع کر دیں گے. یہ تو آئی تھنک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور دی پاور دیٹ بی انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اب سسٹینیبل نہیں ہے. یہ اب آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے یونٹ بنیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ قائد صاحب مسائل کم از کم حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہلچل ہوگی, ایک تبدیلی بنے گی. کم از کم جو 40-50 سال سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں, آج تسی تے کل میں, وہ انہیں تو پہلے جان چڑھا لو, پھر کہانی آگے جائے گی تو دیکھ لیں گے. کوئی ایسی آئیڈیل صورتحال یقیناً پیدا نہیں ہوگی. کیسے ہوگا یہ سب کچھ بھائی؟ ایک پارٹی سسٹم سے باہر ہے, دو پارٹیاں اندر ہیں, ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی چھڑوا دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ کس طرح سے چلیں گی چیزیں؟ تو یار جو پارٹیاں اندر ہیں یہ پارٹیاں ہیں, یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں یا پارٹیاں ہیں؟ یہ بتائیں نا, کیا اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ہے تو پولیٹیکل پارٹیز نا, نام تو ان کا پولیٹیکل پارٹی. یار کیا پولیٹیکل پارٹیز؟ میری بات بتائیں, کسی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں جرت ہے زرداری صاحب کے خلاف بات کرے؟ کسی کی جرت ہے نواز شریف صاحب یا کسی اور کے خلاف سینٹرل ایگزیکٹو میں چوں کر کے دکھا دے؟ کون سی پارٹیاں یار؟ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو انہوں نے ملک میں کیا جمہوریت لانی ہے؟ تو آئی تھنک ہلچل ہے. ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں بڑائی صاحب, وہ یہ کہ یہ جو کاکروچ پارٹی بن رہی ہے, یہ جو جین زی ہے, یہ جو بے چینی ہے, یہ بے چینی کسی ہم کوئی ایسے دیواریں چین نہیں ہے پاکستان کی سرحدوں کے ارد گرد. سو ڈو سم تھنگ کہ یہاں صنعتی امن رہے, یہاں پہ تھوڑا سا پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے جائے. اتنا کی ہے اب کیا ہے, اب تو نوکریاں انہوں نے پترانیاں, وزارتاں انہوں نے بچیاں دیا. تو نہ کریں. آج سے 20-30-40 سال پہلے کوئی نہ کوئی سوشل موبلٹی ہوتی تھی, کوئی بچہ CSS کر کے اتنے آ جاتا سی, وہ چلتا تھا. اب تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے وہ جٹ جفا ڈال لی ہے سارے ملک کے وسائل کو. سو اٹ نیڈس ٹو بی چینج, اینڈ اف دے ڈونٹ چینج قائد صاحب وہاں پہ آپ نے بات کی نا ہمسایہ ملکی, وہاں پہ پارٹی بنی ہے اور بھائی 1.5-2 کروڑ لوگوں نے ان کو 1-2 دن کے اندر ہی فالو کر لی ہے. تو یہاں پر تو اب عام آدمی اٹھے گا یا کوئی پارٹی بناتا ہے, سب سے پہلے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے سپیس بنے گی؟ یار آپ کے سامنے پی ٹی آئی کا مذاق اڑا ہے. اس کو سپریس کرنے کے لیے اس گورنمنٹ نے کیا کیا نہیں کیا. میں یہ اپنے ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ عوام نے تنگ آ کے پی ٹی آئی کے پیچھے گئی, حالانکہ پی ٹی آئی بھی رائٹ ونگ پارٹی ہے. عمران خان صاحب کے جو معاشی نظریات ہیں ان کی اپنی شفافیت اپنی جگہ ہوگی, مگر معاشی نظریات وہی تھے جو ان پارٹیوں کے ہیں, یعنی پرو سرمایہ دار پارٹی ہے. اور لوگ چینج کے چکر میں پیچھے چل پڑے. ترمیم کے اندر کوئی ووٹر کی, کوئی اسمبلی کو بڑھانے کی کوئی مدت وغیرہ ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ یہ بس ہوائی باتیں ہیں؟ یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قائرہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم فیصلہ کرنا ہو تو 18 سال کے بچے کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی سوچ پائی جاتی ہوگی نا. ویسے زرداری صاحب نے بھی جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کو باہر ہی نکال دیتے ہوں گے. ڈونٹ انسلٹ دی پیپل, ڈونٹ انسلٹ دی یوتھ. ٹھیک ہے کیا آپ کے پاس؟ مطلب ڈونٹ انسلٹ دی یوتھ. 18 سال کا بچہ ہم سے بڑا ہوتا ہے. ویسے ہم وہ CSS کر کے آ جائے تو ہم اسے اعلیٰ افسر بنا دیتے ہیں, اس کے نیچے ضلع دے دیتے ہیں, تحصیل دے دیتے ہیں. اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں یار. یہ تو ان کا تو حالت یہ ہے وڑائچ, جس طریقے سے یہ لیٹی ہے یہ سویلین ایلیٹ. آپ کی جو سویلین اسٹیبلشمنٹ جیون لمبی پہ ہی ہے, 85 سے ہم صافت کر کے دیکھ رہے ہیں. یار یہ حال سینے سی ویکھیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری آخری میں بات سن لیں ذرا, کیوں اتنے 25 اور 18 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟
خدا نہ خواستہ فارم 47 کہیں چلا گیا ہے, الیکشن کمیشن موجود نہیں ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کو دوبارہ بھی تو سنا لگایا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کا. یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے مت کریں لوگوں کو. بیسیکلی بات کیا ہے, ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ چل گیا ہے ان کا عوام پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, بالکل کیونکہ ٹھیک. یہ عوام کے ذریعے نہیں آتے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب, آپ بات